بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرا نام محمد شکیل فاروقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شکیل فاروقی لیکچرز۔ دوستو، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہشتم کی اسلامیات باب چہارم اخلاق و آداب سبق نمبر 1 مساوات کو۔ سب سے پہلے ہم اہم نکات کو جان لیتے ہیں جو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ آئیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو باب کا تعارف ہم جان لیتے ہیں، کیونکہ باب نیا شروع ہو رہا ہے۔ اخلاق و آداب، اخلاق کسے کہتے ہیں، آداب کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کو اخلاق آپ نے نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ لفظی غلطی ہے جو آپ سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اخلاق جمع ہے خلوق کی، لغوی معنی اس کا ہے عادت، طبیعت، مزاج اور باطنی کیفیت۔ باطنی اندرونی کیفیت، اندر اگر اچھا ہے اور اچھے طریقے سے بندہ اگلے سے پیش آتا ہے تو وہ اچھے اخلاق کہلاتے ہیں، اور اگر اندرونی خیالات اور باطنی کیفیت بری ہے اور برے طریقے سے پیش آتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے اخلاق تو بہت برے ہیں، یہ بہت گندے اخلاق کا مالک ہے۔ اصطلاح میں اخلاق سے مراد وہ پختہ اور مستقل اوصاف ہیں جو انسان کے دل و دماغ میں اس طرح قائم ہو جائیں کہ ان کے مطابق اچھے یا برے اعمال بغیر سوچے سمجھے خود بخود صادر ہوں۔ جب کسی کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے خیالات اچھے ہیں، باطنی کیفیت اچھی ہے تو وہ اچھے طریقے سے پیش آئے گا۔ اگر برے ہیں تو خود بخود وہ برے طریقے سے ہی پیش آئے گا، اس کو غصہ دلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آداب، یہ ادب کی جمع ہے اور اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں شائستگی، تہذیب، سلیقہ، لحاظ اور احترام۔ اور اصطلاح میں آداب سے مراد وہ ظاہری طریقے، ملنے کے وہ ظاہری طریقے اور اصول ہیں جن کے مطابق انسان معاشرتی زندگی میں دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اخلاق میں اچھا نہیں تھا، اگر برے طریقے سے پیش آئے تو برے، اچھے طریقے سے پیش آئے تو اچھے۔ ادب یا آداب جو ہیں ان میں اچھا ہونا لازمی ہے۔ عنوان کا تعارف ہم جان لیتے ہیں۔ عنوان ہمارا ہے مساوات۔ اس کو مساوات آپ نے نہیں پڑھنا جو لفظی غلطی ہے، اس کو مساوات پڑھنا ہے میم کے پیش کے ساتھ۔ لغوی معنی ہے برابری، یکسانیت، ہمسری اور برابر ہونا، یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاح میں مساوات سے مراد یہ ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ رنگ، نسل، ذات، زبان، دولت اور حیثیت کے فرق کے بغیر، ان ساری چیزوں کے فرق کے بغیر برابر اور منصفانہ سلوک کیا جائے اور سب کو حقوق و فرائض کے اعتبار سے برابر سمجھا جائے تو یہ ہوگا مساوات۔ رنگ کی وجہ سے کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے، قوم کی وجہ سے، پیشے کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے یا ذات کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اس کو ہم مساوات کہتے ہیں۔ اور ہماری دوسری زبان میں ایکوالٹی۔ اب قرآن مجید اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کب ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے، جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے، وہ ہے بہتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا وہ اگلی سلائیڈ میں ہم جانتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی بقا اور ترقی کے لیے مساوات انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ معاشرے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک لبرل معاشرہ ہے جس میں اسلام نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اصولوں کے مطابق چلتا ہے۔ دوسرا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرے کی خصوصیت اس کے بعد جانتے ہیں، پہلے عام معاشرے کی بات جانیں۔ معاشرتی بقا اور ترقی کے لیے مساوات ضروری ہیں، برابری کا ہونا ضروری ہے، قانون کی عملداری سب کے لیے ہو، قانون کی نظر میں سب کے سب برابر ہوں اور حقوق کی فراہمی بلا تعطل سب کو دی جائے، سب کو حقوق فراہم کیے جائیں اور محنت کا پورا ہر صلہ ہر بندے کو ملے تو پھر جا کے معاشرہ، عام معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اب جو اسلامی معاشرہ ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ اپنے لوگوں کو عدل اور مساوات عطا کرتا ہے۔ اب عدل اور مساوات دونوں
دیکھنے میں تو ایک طرح کے ہیں، لیکن تھوڑا سا مائنر سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ قابلیت، تعلیم، تجربے کے مطابق لوگوں کو ذمہ داریاں دینا، یہ کہلاتا ہے عدل۔ اور مساوات کیا ہے؟ قانونی لحاظ سے سب کا ایک جیسی حیثیت کے حامل ہونا، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، نہ امیر نہ غریب۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اسی کا انصاف ہے، اسی کو قانون کا تحفظ ملے گا جس کے پاس پیسہ، ایسا نہیں، بلکہ سب کے لیے یہ ساری چیزیں برابر ہوں، وہ مساوات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ دیکھیں جی، اس کو ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع، عرفات کا میدان، 1,44,000 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہیں، سامنے کھڑے ہیں اور آپ کا خطبہ سن رہے ہیں۔ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور مٹی سے بنے ہو۔ آدم کی اولاد، کوئی انگریز نہیں، کوئی دوسری قوم کا فرد نہیں، کوئی پاکستانی نہیں، کوئی عربک نہیں، کوئی ہندو نہیں، کوئی سکھ نہیں، سب آدم کی اولاد ہیں اور سب ایک جیسی مٹی سے بنے ہیں۔ تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا، وہی آیت جس کو میں نے تھوڑی دیر پہلے کوٹ کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ارشاد فرما رہے ہیں، زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، ساری قومیں آپ نے 2 لفظوں میں جمع فرما دی، عربی اور اجمی، عربی اور عربیوں کے علاوہ دوسری اقوام، کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اور فرمایا، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر رنگ کی وجہ سے بھی کوئی برتری نہیں ہے۔ فضیلت اگر ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب مساوات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا اور کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام کو بھی اس پہ عمل کا حکم دیا۔ شیب ابی طالب، بڑا مشہور واقعہ، 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان بنو ہاشم کو ایک گھاٹی کے اندر قید رکھا گیا۔ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، رشتہ داروں کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، آنے نہیں دیا جاتا تھا، بہت مشکلات تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہے اور جو تکالیف تھی ساتھ مل کے برداشت کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر، آپ مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تو سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر تھا۔ صحابہ کرام کے ساتھ مل کے گارا اٹھا رہے ہیں، مٹی اٹھا رہے ہیں، اینٹیں اٹھا کے دے رہے ہیں، مل کے سب کے ساتھ کام کیا آپ نے۔ خندق، غزوہ خندق، نیٹو کی افواج تقریباً 15,000 کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3,000 کے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے مدینہ پر چڑھ دوڑی۔ تو مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودی گئی سامنے کی سائڈ پہ، جس کا دورانیہ کافی کلومیٹر کا تھا، بڑی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کے یہ کام کروایا، صرف لیڈ نہیں کیا، کدال آپ کے کندھے پر تھی اور جہاں بھی مشکل پیش آتی آپ وہاں پہ جا کے کام کرواتے تھے۔ پھر اگر سفر میں جاتے تو اپنے ساتھی صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں کام بانٹ لیتے تھے، آپ نے یہ کرنا ہے تو میں یہ کروں گا، آپ یہ کریں گے تو میرا کام یہ ہے۔ صحابہ کے منع کرنے کے باوجود بھی آپ کام لیا کرتے تھے۔ ریاست مدینہ میں بھی مساوات کے کچھ اصول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کو قائم فرمایا، معاشرے میں مساوات کو فروغ دیا، تمام افراد و طبقات پر قانون کی یکساں عملداری کو یقینی بنایا، احتساب کے لیے خود کو یہ کہہ کر پیش کر دیا، اگر کسی نے مجھ سے کسی کا کوئی حق ہے یا کسی نے میرے ساتھ کسی کو معاملہ ہے تو وہ میرے سامنے آ کے کہے، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، مجھ سے قصاص لے سکتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بھی مساوات کا برتاؤ کیا، کسی کو نوازا نہیں ہے اور کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی۔ اس کا ایک واقعہ بڑا مشہور پیش کیا جاتا ہے، بنو مخزوم کی ایک عورت نے ایک دفعہ چوری کی، جرم ثابت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود اللہ کے مطابق جو شریعت کی حدود تھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی محبوب صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سفارش کی کہ آپ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سفارش پہنچائی گئی تو آپ سخت برہم ہوئے، ناراضگی کا اظہار فرمایا، اسامہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی تھیں کیونکہ جب کوئی بڑا آدمی، پیسے والا آدمی جرم کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اور آج اگر امت مسلمہ میں
اسلام کے قانون میں یہی کچھ ہوگا تو پھر پہلوں میں اور اب کے لوگوں میں فرق کیا ہوا؟ لہذا جیسے پہلے ہلاک ہوئے یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور قانون کو نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ قبائلی اور نسلی امتیازات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ فرمایا، ریاست مدینہ میں مساوات اور برابری کے اصولوں کو رواج دیا۔ قبائلی تفاخر اور نسلی، قبائلی تفاخر کیا ہوتا ہے؟ قبیلے کے اوپر فخر کرنا، میری ذات یہ ہے، میری کاسٹ یہ ہے، لہذا میں بہتر ہوں۔ آج کل پاکستان میں بھی یہی کچھ ہے نا، جتنے بھی کاسٹ کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر اور باقی کو سب سے کمتر جانتے ہیں۔ نسلی امتیازات، کوئی اس نسل کا ہے تو وہ بہت اچھا ہے، اس کا ہے تو وہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام میں سب برابر ہیں، سب نسلیں برابر ہیں، سب قبیلے برابر ہیں، سب لوگ برابر ہیں۔ یہ چیزیں ہندوؤں سے، یہ ذات پات کا جو نظریہ یہ ہندوؤں سے ہمیں منتقل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات کی تعلیمات پر مبنی ہدایات کی روشنی میں صحابہ کرام نے بھی ایک مثالی معاشرہ قائم کیا۔ اس معاشرے میں تمام افراد کو یکساں حیثیت حاصل تھی، ذات پات، رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ گیس کریں بلا؟ حبشہ کے ایک غلام جس کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا تھا، خرید کے آزاد کر دیا تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چھت پہ چڑھایا تھا کہ چھت پہ چڑھ کے اذان دیں۔ خیر، قانون کی نظر میں تمام افراد برابر تھے۔ یہ تھا مدینہ کا مثالی معاشرہ۔ آج کے معاشرے میں اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی مساوات کی ضرورت ہے، مساوات برابری کو فروغ دیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی عدل اور مساوات پر مبنی تعلیمات پر عمل کریں۔ اس سے معاشرے کے تمام افراد کو ان کے حقوق حاصل ہوں گے۔ جب حقوق سب کو ملیں گے سب لوگ خوش رہیں گے۔ مساوات برابری ملے گی، معاشرے سے بے چینی کا خاتمہ ہوگا، پریشانی کا خاتمہ ہوگا۔ جو بڑے اور چھوٹے لوگوں میں جو تفاوت ہے، فرق ہے نظریے کا، سوچ کا، اور جو بغض ہے ایک دوسرے کا دوسرے کے دلوں میں، وہ بھی ختم ہوگا۔ تو جب افراد معاشرہ خوش ہوں گے تو وہ ایک مثالی اسلامی معاشرہ بن جائے گا، اور یہی ہم چاہتے ہیں۔ اسی چیز کا سب سے بڑا فقدان پاکستان میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مساوات برابری پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا جی آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ نہیں سمجھ آیا تو آپ نے غور سے نہیں سنا، دوبارہ ریورس کریں ویڈیو کو اور ساری ویڈیو دوبارہ دیکھیں۔ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو شروع میں ایک واٹس ایپ کا نمبر میں نے دے رکھا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے مجھ سے کسی بھی طرح کی معلومات دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور سبسکرائب تو آپ نے شروع میں کر ہی دیا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی آنے والی بہت اچھی ویڈیو اور اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔